طلباء السلام علیکم. Today on 21st April 2021 گائیڈڈ انگلش فار کلاس 7th لیسن نمبر 11 کی ہم نے ریڈنگ کر لی تھی. آج اس کی امپورٹنٹ ایکسرسائز ہم لوگ سالو کر رہے ہیں. تو آپ نے بیٹا پیج اوپن کرنا ہے. پیج نمبر آپ نے 62 اور 63 دو پارٹ ہیں بی اور ڈی. یہ میں آپ کو سالو کرا رہا ہوں. باقی جو پارٹس ہیں وہ آپ کو واٹس ایپ کر دیے جائیں گے. وہ بہت ایزی ہیں. وہ آپ خود سے بھی گھر بیٹھ کے خود سے بھی سالو کر سکتے ہیں. کوشش کیجیے گا خود سے سالو کیجیے گا. ویسے آپ کو واٹس ایپ بھی وہ جو پارٹس ہیں وہ کر دیے جائیں گے. جو سمجھانے کی چیز ہے وہ میں آپ کو یہاں پہ لکھ دیے امپورٹنٹ پارٹس. اس کو میں آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کر دیتا ہوں اور آپ کو لکھوا دیتا ہوں. آپ نے اس کو اچھی طرح لرن کرنا ہے, تیار کرنا ہے. پیج نمبر اوپن کرنا ہے بیٹا 62 اور 62 میں آپ نے بی پارٹ کرنا ہے. بی پارٹ, یہ جو بی پارٹ ہے اس کے ہم اسٹیٹمنٹ پڑھتے ہیں, اس کے بعد اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. بی پارٹ ہے بیٹا reply these questions, پیج نمبر 62 لیسن نمبر 11 پیج نمبر 62. reply these questions. یہ عام سے روزمرہ زندگی میں جو ہمارے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں یا روزمرہ کے جو ہمارے ڈیلی یوز میں جو ہمارے کام ہوتے ہیں, یہ ان کے بارے میں شارٹ فارم میں آپ نے اس کو آنسر دینا ہے. تو دیکھتے ہیں بیٹا کیا پوچھا جا رہا ہے اس میں ہم سے. when does your father go to work? آپ کے ابا جان یا آپ کے والد صاحب کب کام پر جاتے ہیں؟ تو آپ نے اس کو آنسر دینا ہے بیٹا my father goes to work every day. میرے ابا جان ڈیلی کام پہ جاتے ہیں. اس کے بعد سیکنڈ سینٹینس ہے when does your mother prepare a meal? آپ کی ماں کب کھانا تیار کرتی ہے؟ تو آپ نے لکھنا ہے my mother prepare a meal in the noon. میری ماں دوپہر کو کھانا تیار کرتی ہے. یہ موسٹلی آپ لوگوں کو پتہ ہے, یہ روزانہ ہمارے یہی معاملات ہوتے ہیں جو ہمارے گھر میں ڈیلی ڈومیسٹک ورک ہیں یا جو بھی ہماری مصروفیات ہوتی ہیں روزمرہ کی, وہ آپ کو بہتر پتہ ہے, لیکن ہم اس کو یہاں پہ سالو بھی کر رہے ہیں. اس کے بعد ہے فورتھ سینٹینس ہے when does the principal of your school speak to us? تھرڈ سینٹینس when does your teacher come to school? آپ کا ٹیچر یا آپ کہ جو بھی آپ کو اساتذہ کرام ہے, جو استاد ہے یا استانی ہے, ٹیچر ہے, میل ہے یا فیمیل ہے, وہ کب اسکول آتے ہیں؟ تو آپ نے اس کو رپلائی کرنا ہے مائی ٹیچر کمز ٹو اسکول ایوری ڈے. مائی ٹیچرز کم ٹو اسکول ایوری ڈے. اس کے بعد فورتھ سینٹینس ہے what does your principal the principal of your school speak to you? آپ کا جو پرنسپل ہے, جو ادارے کا سربراہ جس کو ہم ہیڈ ماسٹر بھی کہتے ہیں, پرنسپل, وہ کہتا ہے کب آپ سے بات کرتے ہیں, کب بولتے ہیں آپ سے. تو آپ نے لکھنا ہے our principal speaks to us once a year. ہمارا پرنسپل سال میں ایک مرتبہ ہم سے بولتے ہیں یا ہم سے تقریر کرتے ہیں, ہمیں گائیڈ کرتے ہیں. اس کے بعد 5 سینٹینس ہے when does the school close? اسکول کب بند ہوتا ہے؟ تو آپ نے آنسر دینا ہے the school closes at 2:15. اسکول closes at 2:15. اسکول 2:15 بجے بند ہوتا ہے. when does a policeman stop at traffic? ایک جو ٹریفک کا پولیس مین ہے وہ کہتا ہے کب ٹریفک کو روکتا ہے. تو آپ لکھیں گے the policeman stops the traffic every day. ہر روز اس کا معمول ہے, ہر روز اس نے یہ کام کرنا ہوتا ہے, ٹریفک کو چلانا بھی ہوتا ہے اور روکنا بھی ہوتا ہے, اسٹاپ کرنا بھی ہوتا ہے. اس کے بعد سینٹینس نمبر 7 میں آ جائیں when does your best friend see you? آپ کا بہترین دوست جو بیسٹ فرینڈ ہے وہ آپ سے کب ملتا ہے؟ تو آپ نے لکھا ہے my best friend sees me every day. میرا دوست روزانہ مجھ سے ملتا ہے, میرا بہترین دوست, اچھا دوست مجھ سے روزانہ ملتا ہے. اس کے بعد when does your science teacher give you a lesson? آپ کا جو سائنس ٹیچر ہے, جو سائنس کا استاد ہے, وہ آپ کو کہتا ہے کب سبق دیتا ہے, کب آپ کو پڑھاتا ہے. تو آپ نے لکھنا ہے my science teacher gives me a lesson every day. میرا سائنس ٹیچر ڈیلی ہمیں جو ہے نا لیسن دیتا ہے, سبق دیتا ہے. اس کے بعد 9 میں آ جائیں when does your teacher give you homework? آپ کا ٹیچر آپ کو کب ہوم ورک دیتا ہے؟ my teacher رپلائی ہے my teacher gives me homework daily. میرا ٹیچر مجھے روزانہ کام دیتا ہے, یعنی ہوم ورک دیتا ہے, گھر کا کام دیتا ہے. اس کے بعد بیٹا آ جائیں آگے. سی پارٹ بھی میں آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کر دیتا ہوں. کہتا ہے یہ آپ نے چینج دی سینٹینس انٹو سنگولر.
یہ آپ نے پلورل فارم میں سینٹینسز دیے ہوئے ہیں, آپ دیکھیں سی پارٹ, پلورل فارم میں سینٹینسز دیے ہوئے ہیں, آپ نے اس کو سنگولر فارم میں چینج کرنا ہے. وہ کس طرح؟ فرسٹ سینٹینس ہے, the players have colored shirts, کھلاڑیوں کے پاس رنگین قمیصیں ہیں. تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے, آپ کو بیٹا شرٹ کا مطلب بتا چکا ہوں, شرٹ کا مطلب ہوتا ہے قمیص, قمیض نہیں ہوتا. اکثر ہم لوگ پڑھتے ہیں شرٹ کا مطلب, شرٹ کی اردو قمیض ہوتا ہے جو ہم پہنتے ہیں, نہیں قمیض نہیں ہوتا, قمیص ہوتا ہے, سواد سے قمیص آتا ہے, زواد زوے نہیں ہوتا, زواد نہیں ہوتا بلکہ سواد ہوتا ہے, اس کو آپ نے ہمیشہ قمیص پڑھنا ہے. کہتے ہیں the players have colored shirts, کھلاڑیوں کے پاس رنگین قمیصیں ہیں. تو آپ کیا پہ یہاں پہ آپ نے اس کو یہ پلورل فارم میں یعنی جمع کی فارم میں دیا ہوا ہے, بہت سے کھلاڑی ہیں, بہت سی شرٹیں, آپ نے اس کو سنگولر فارم میں چینج کرنا ہے. تو کس طرح کریں گے, یہاں پلیئر کا ایس ہٹا دیں گے اور شرٹس کا ایس ہٹا دیں گے, اور یہاں پہ ہیو کی بجائے ہیز لگائیں گے سنگولر فارم میں لکھنے کے لیے. اب the player has colored shirt, the player has colored shirt. سیکنڈ سینٹینس ہے, my friends do not like swimming, my friend does not like swimming. یہاں do کو does میں چینج کر دیں گے, my friend does not like swimming. اس کے بعد تھرڈ میں the teachers have books to mark, یہاں پہ آپ لکھیں گے my teacher has book to mark. ادھر ٹیچر کا بھی ایس ہٹا دیں گے, بکس کا ایس ہٹا دیں گے, to mark. اس کے بعد snakes are green, یہاں پہ آپ لکھیں گے the snake is green, ایس ہٹا کے اور آر کو سنگولر فارم میں از لگا دیں گے, the snake is green. اس کے بعد ہے dusters are for cleaning the blackboard, تو یہاں لکھیں گے the duster is for cleaning the blackboard. ڈسٹر کا ایس ہٹائیں گے اور ادھر آر کو از میں چینج کر دیں گے. اس میں سکس سینٹینس the men do not work in the afternoon, آپ یہاں پہ لکھیں گے the man does not work in the afternoon, man اور does لگائیں گے. اس کے بعد the girls have smart uniform, the girl has smart uniform, girl میں ایس ہٹا دیں گے اور have کو has میں چینج کریں گے, uniform کا ایس ہٹا دیں گے. we have a new teacher, آپ کو یہاں میں سنگولر فارم میں I have a new teacher, have کو نہیں چینج کریں گے, I کے ساتھ always have لگاتے ہیں, I have a new teacher. اس کے بعد we do English every day, ہم ہر روز انگلش پڑھتے ہیں, کرتے ہیں, انگلش کا کام کرتے ہیں. یہاں پہ لکھیں گے آپ I do English every day, I کے ساتھ بھی do ہی لگانا ہے, does نہیں لگانا, I لگانا ہے. I do English every day. The workmen have a lorry, the workmen, man کی جو سنگولر فارم, مین کی سنگولر فارم مین ہے, مین کا پلورل مین ہے, تو آپ لکھیں گے the workman has a lorry. ورک مین ای مین کو مین میں چینج کر دیں گے اور ادھر ہیو کو ہیز میں چینج کر دیں گے. اس کے بعد بیٹے ڈی پارٹ کو دیکھ لیں. ڈی پارٹ میں کہتا ہے کمپلیٹ دی سینٹینسز بائی ایڈنگ سمپل پریزنٹ ٹینس آف دا ورب گیون. آپ کو پتہ ہے سمپل پریزنٹ ٹینس میں ہمیشہ فرسٹ فارم لگاتے ہوتے ہیں. کیا لگاتے ہوتے ہیں؟ فرسٹ فارم. تو ہم اس کو بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں. یو کین ٹیل ہر وین شی کمز بیک. یہاں پہ کیا لگائیں گے؟ پریزنٹ میں ہمیشہ فرسٹ فارم, اگر سنگولر ہے تو اس کے ساتھ ایس یا یس لگاتے ہیں, اور اگر آئی وی دے یو ہے تو اس کے ساتھ ہمیشہ فرسٹ فارم لگاتے ہیں, ایس یا یس کا اضافہ نہیں کرتے. یہاں پہ شی ہے وہ سنگولر ہے تو آپ نے ایس کا اضافہ کیا. اس کے بعد ہے اف یو ورک ہارڈ یو ول ڈو. اب یہاں پہ یو آ گیا, یو کے ساتھ آلویز وی یوز فرسٹ فارم, اس کے ساتھ ایس یا یس نہیں لگاتے. اف یو ورک ہارڈ, اگر تم سخت محنت کرتے ہو, یو ول ڈو ویل, تم اچھا کام کرو گے, اچھا کرو گے. اس کے بعد ہے آئی شیل ناٹ لیو انٹل دا کنسرٹ اینڈز. اب یہاں پہ کنسرٹ فنکشن کو کہتے ہیں, کسی میوزیکل فنکشن کو کہتے ہیں جب تک فنکشن ختم نہیں ہوتا. اب یہ سنگولر ہے تو ہم نے کیا لگا دیا؟ اینڈز, اینڈ کے ساتھ ایس لگا دیا سنگولر فارم میں. اس کے بعد ہے آئی ول بائی دا پیپر ایز سون ایز یو ٹیل می. میں خریدوں گا, پیپر خریدوں گا جو ہی تم مجھے بتاؤ گے, جو ہی تم مجھے بتاتے ہو. یو کے ساتھ وہی فرسٹ فارم, ایسے اس کا اضافہ نہیں کرنا. یو ٹیل می. اس کے ہاؤ مچ یو وانٹ, کہ آپ کو تم مجھے بتاؤ گے کہ جتنا آپ کو ضرورت ہے. اس کے بعد 5 سینٹینس میں آ جائیں. unless acts quickly it will be too late. unless کہتا ہے
unless x کا مطلب عمل کرنا، کہتا ہے جب تک تم جلدی سے کام نہیں کرو گے it will be too late، بہت دیر ہو جائے گی. ٹھیک ہے بیٹا، تو آپ نے اس میں یاد رکھنا ہے ڈی پارٹ میں آپ نے پریزنٹ کی سمپل فارم لگانی ہے، اگر سنگولر ہے تو اس کے ساتھ فرسٹ فارم کے ساتھ ایس یا یس لگانا ہے، اگر پلورل فارم میں ہے تو آپ نے اس میں کیا لگانا ہے بیٹا، سمپل آپ نے فرسٹ فارم لگانی، ایس یا اس کا اضافہ نہیں کرنا. بیٹا یہ ایکسرسائز آپ کو واٹس ایپ بھی کر دی جائیں گی، آپ نے کوشش کرنی ہے بیٹا اس کی خود پریکٹس کرنے، خود اس کو آئیڈینٹیفائی کریں، خود اس کو جو ہے نا اس کو پریپیئر کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو ماشاءاللہ اچھی آپ کی تیاری ہو سکے. اوکے بیٹا، آپ نے اپنا بھی خیال رکھنا ہے اور اپنے پیرنٹس کا بھی خیال رکھنا ہے. بہت شکریہ، اللہ حافظ.